بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے جانثار صحابہ اکرام پر۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دعویٰ تکمیل مختص معاہدہ بیع کیسے لکھا جاتا ہے۔ اسی بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا۔ اس میں سارے کیس لاز، جو جدید کیس لاز ہیں وہ، اس کے علاوہ جواب دعویٰ، اس میں مسلینیس اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں، پروسیجر جو ہے وہ سارا اس میں نے دیا ہوا ہے۔ اس میں صرف ہم دعویٰ تکمیل مختص معاہدہ بیع لکھنا سیکھیں گے۔ اس کو جو آج ہم دعویٰ لکھنے لگے ہیں، اس کے فیکٹس یہ ہیں کہ عمار نے اپنی پراپرٹی کا سودا جو ہے وہ رحمان سے کیا تھا۔ 3 کنال اراضی تھی، اس نے 5 لاکھ زر بیانہ وصول کر کے قبضہ جو تھا وہ رحمان کے حوالے کر دیا تھا۔ کل زر بیع جو ہے ان کا 25 لاکھ روپے طے پایا تھا۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ ساتھ ساتھ آرڈر 6 اور آرڈر 7 کو بھی دیکھتے جائیں گے۔ اس کا جو ریلیونٹ پروویژن ہے تکمیل مختص معاہدہ بیع کے لیے، وہ آپ سیکشن 12 جو ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس میں 4 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ کن کی صورت میں آپ کو تکمیل مختص معاہدہ بیع کی داد رسی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ جو لمیٹیشن ہے وہ آرٹیکل 113 آف لمیٹیشن ایکٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر جو معاہدہ تھا اس میں کوئی ڈیٹ فکس کی گئی تھی اس پہ عمل درآمد کی، تو اس ڈیٹ سے لے کر 3 سال میعاد ہوگی۔ اگر کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی گئی تو جب پلینٹف جو ہے وہ فیل کرے گا کہ ڈیفینڈنٹ اس معاہدے سے اب جو ہے وہ انکاری ہو گیا ہے، تو اس ڈیٹ سے 3 سال میعاد ہوگی۔ تو دعویٰ تکمیل مختص معاہدہ بیع لکھتے وقت سب سے پہلے ہم نے عدالت کا نام لکھا ہے جی، اس کے نیچے ہم نے مدعی کا نام لکھا ہے، ورسز بنام مدعا علیہ کا نام لکھا ہے۔ آگے ہم نے ہیڈ نوٹ بنایا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ صرف دعویٰ تکمیل مختص معاہدہ بیع لکھ دیتے ہیں، میرے خیال میں وہ قدر نامناسب بات ہے۔ دیوانی عدالت میں ہیڈ نوٹ جو ہے وہ کسی بھی پلیڈنگ کی خوبصورتی ہے۔ تو ہم نے لکھ لیا جی دعویٰ تکمیل مختص معاہدہ بیع، یہ کب کا معاہدہ ہے، مورخہ لکھ دیا۔ آگے ہم نے اراضی کی جو تھی وہ تفصیلات لکھ دیں کہ یہ اراضی 3 کنال ہے، کس کھاتہ نمبر میں ہے، کس قلعہ نمبر میں ہے، وہ ساری ڈیٹیل دینے کے بعد ہم نے اب لکھ دیا ہے آخر پہ بامطابق رجسٹر اقداران زمین سال 2010-11 واقعہ موضع چک نمبر 7 جنوبی۔ اگر یہ کوئی ریزیڈینشل ہوتی تو پھر ہم اس کا شمال، جنوب، مشرق، مغرب اور نقشہ بھی ساتھ لگا دیتے تاکہ پراپرٹی جو ہے اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بالکل واضح ہو۔ یہ ہم نے لکھ دیا جی باعث مبلغ 25 لاکھ روپے میں طے پایا تھا، با ادائے 20 لاکھ روپے مزید، اور اس میں سے 5 لاکھ ہم نے ادا کر دیے ہیں۔ اس طرح یہ اس کے ساتھ کئی لوگ لکھ دیتے ہیں جی بما داد رسی مستلزمہ، تو تکمیل مختص معاہدہ بیع میں بما داد رسی مستلزمہ نہیں لکھا جا سکتا، کانسیکوینشل ریلیف نہیں مانگا جا سکتا۔ ساتھ میں ہم نے اپنے قبضہ اور مزید منتقلی کی جو ہے وہ کورٹ سے پروٹیکشن مانگ لیا، اس حوالے سے ہم نے حکم امتناعی کا دعویٰ بھی ساتھ میں مکس کر لیا ہے۔ اور آخری یہ ہے باصورت نہ ملنے داد رسی تکمیل معاہدہ، کہ اگر آپ ہمیں تکمیل مختص معاہدہ بیع کی داد رسی نہیں دے سکتے تو پھر جو ہم نے پیسے ادا کیے ہیں وہ اس کے ساتھ آپ ہمیں خرچہ ہرجہ و ہرجانہ خاص بھی دے دیں، پلینٹف کو بھی ہرجانہ خاص دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دعویٰ میں پہلا فقرہ ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اراضی تھی بنیادی طور پر مدعا علیہ کی ملکیتی تھی اور اس کی مقبوضہ تھی۔ پھر کیا ہوا ہے جی، یہ دوسرا فقرہ ہے، اس میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ 4 چیزیں لازمی مینشن کرنی ہے: ٹائم، ڈیٹ، پلیس اینڈ وٹنسز آف دا الائج ایگریمنٹ۔ تو ہم نے اس میں وہ ساری لکھ دی ہے کہ مدعا علیہ نے اپنی ذاتی ضرورت کے تحت اراضی متداویہ فروخت کرنے کا اظہار کیا تھا، کیونکہ میری اراضی اس کی اراضی کے ساتھ لگتی تھی، میرا حق شفا فائق تھا، لہٰذا میں نے فلاں مورخہ کو اتنے بجے دن ان لوگوں کی موجودگی میں اس اراضی کا اراضی متداویہ پہ 25 لاکھ روپے میں سودا کر لیا تھا۔ یہ ساری ڈیٹیل ہم نے لکھ دی۔ اس کے بعد ہم نے لکھا کہ مدعی نے جو ہے وہ قبضہ ہمارے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ یہ زبانی معاہدہ ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی لکھ دیں گے۔ اقرار کیا کہ بقایا زر بیع یعنی 20 لاکھ وصول کر کے وہ اراضی میرے نام پہ منتقل کروا دے گا۔ اب ہم نے اس چیز کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے کہ یہ زبانی معاہدہ کیوں تھا، تو اس کے لیے ہم لکھ لیں گے کہ یہ اراضی جو ہے وہ ہماری اراضی کے ساتھ لگتی تھی، ان کا ڈیرہ ہمارے ڈیرے کے ساتھ تھا، ہمارے ان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں، قبل ازیں میرے والد صاحب نے ان کے والد سے اور مدعی سے بھی اسی طرح اراضی خرید کی تھی اور کوئی تحریر عمل میں نہ لائی گئی تھی، اسی وجہ سے ہمیں ان پہ اعتماد تھا، تو ہم نے زبانی طور پر اس کا معاہدہ جو تھا وہ کر لیا۔ اب اس کے علاوہ آگے آ گیا جو کنڈیشن ہے کہ جو مدعی ہے وہ خود ریڈی ہونا چاہیے ٹو پرفارم ہز پارٹ، تو وہ فقرہ ہم نے لکھ دیا کہ میں پابند تھا، اب بھی ہوں،
لیکن مدعا علیہ جو ہے وہ زیادہ رقم لینے کے لالچ میں جو ہے اراضی کسی دیگر شخص کو منتقل کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں آگے یہ جو ہم نے کنڈیشن لکھی ہے سیکشن 12 کی کہ اگر اس کی تکمیل معاہدہ بیع کی جو ہے ہمیں داد رسی نہ دی گئی تو ہمارا جو نقصان ہوگا اس کا ایک تو جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، دوسرا جو ہے وہ پیسوں کی صورت میں ہماری داد رسی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ فقرہ ہم نے اس حوالے سے لکھ دیا ہے۔ فقرہ نمبر 4 ہے، من مدعی نے اراضی میں ایک ٹیوب ویل لگایا ہے، ڈیرہ مویشیاں بنایا ہے، اس کی بہتری اور ترقی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، آپ ساری ڈیٹیل لکھ لیں۔ نیز جدید ذرائع کاشتکاری بھی اراضی متداویہ میں نصب کیے ہیں، ٹیوب ویل لگائے ہیں، ایک پختہ کھالا بنایا ہے۔ اب ہم نے یہ ہے کیونکہ ہماری جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ ہے جی انریپیئربل لاس ہے، اس کی پیسوں میں جو ہے وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی، تو ہم نے یہ لکھ دیا کہ اب جو ہم نے کھالا بنایا تھا اسی سے اس کی اپاشی ہوتی ہے اور آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ بھی اسی میں سے راستہ گزرتا ہے، نیز ہمارا حق شفا فائق ہے۔ جو اس کے علاوہ جو ہے یہ معاہدے کی اگر تکمیل نہ کرائی گئی تو ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوگا، یہ ایک امپورٹنٹ فکر ہے۔ نیز ما سوائے عطائے ڈگری تکمیل مختص معاہدہ متداویہ من مدعی کی کوئی مبنی بر انصاف داد رسی ممکن نہ ہے۔ یہ سیکشن 12 آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب رہ گیا جی ہمارا میعاد کا مسئلہ، تو یہ وہ دیکھ لیں گے۔ یہ کہ مدعا علیہ قبل ازیں کبھی معاہدہ بیع سے انکار نہیں کیا تھا اس نے، نہ ہی ہمارے قبضہ میں اس نے مداخلت کی، بلکہ اپنے قول و فعل سے وہ معاہدے کا پابند ہونا ظاہر کرتا رہا۔ اب 2 یوم قبل اس نے کیا کیا ہے جی، میرے قبضہ میں مداخلت کیا ہے اور قبضہ خالی کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب دیگر کسی شخص کو منتقل کرنے کا اس نے اظہار کیا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ دعویٰ آرٹیکل 113 آف دا لمیٹیشن ایکٹ کی جو سیکنڈ اس کا جو تھا پارٹ تھا اس کے مطابق یہ ہمارا دعویٰ جو ہے اندر میعاد ہو گیا۔ اس کے آگے ایک اور فقرہ ہم نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ من مدعی اراضی متداویہ پر قابض چلا آتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کسی میعاد کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ آپ سیکشن 53 آف ٹی پی اے پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ فقرہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آ گیا کہ ہم نے ہر چاند سے کہا ہے کہ پیسے لے اور ہمارے خرچے پہ رجسٹری کروا دے، لیکن وہ انکاری ہے جی۔ آگے کورٹ کی جو ہے جورسڈکشن آ گئی، کاز آف ایکشن 7واں آ گیا، نامے پہ اس کی مالیت ہے، تو مالیت جو ہوتی ہے وہ آپ نے اکارڈنگ ٹو دا کنسیڈریشن اماؤنٹ لکھنی ہوتی ہے۔ ایک مالیت بغرض کورٹ فیس، یہ یہاں پہ کورٹ لکھا ہوا تھا، یہ کورٹ فیس و اختیار سماعت مبلغ 25 لاکھ روپے مگر، جس پر ہم نے 15,000 روپے کی کورٹ فیس لگا دی ہے۔ اس میں 7.5 لگتی ہے، میکسیمم 15,000 تھی تو ہم نے 15,000 لگا دی۔ آگے ہم نے اپنی پریئر لکھی ہے کہ ڈگری تکمیل مختص معاہدہ بیع و ڈگری حکم امتناعی مستدعیہ، یعنی ایز پریڈ فار حسب الصراط عنوان عرضی دعویٰ، جیسا کہ ڈیٹیل ہم نے عرضی دعویٰ میں ہیڈ نوٹ میں جیسے کہ دی ہوئی ہے، اس طرح سے یہ مدعی کے حق میں مدعا علیہ کے خلاف دی جائے۔ اس کے علاوہ اگر یہ داد رسی نہیں دی جا سکتی تو بطور متبادل آپ ہمیں 5 لاکھ روپے جو ہم نے ادا کیے تھے وہ دے دیں، نیز جو خرچہ و ہرجہ مقدمہ ہے آپ وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں کہ قرین انصاف ہوگا۔ اس کے نیچے ہم مدعی کا نام لکھیں گے، پھر ویریفیکیشن آن اوتھ لکھیں گے، جو میرٹس پہ تھے ان کا ہم یہ لکھیں گے کہ ہمارے علم کے مطابق، اور جو لیگل ہوں گے اس کا ہم کہیں گے ہمارے یقین کے مطابق جو ہے وہ درست ہیں، فلاں جگہ پہ اور فلاں تاریخ کو ہم نے یہ داد رسی کی۔ یہ جو ہے پلیڈنگز کی ہم ویریفیکیشن آن اوتھ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہے 2017 SCMR پیج 222 ہے کہ جو بقایا زر بیع ہے، مطلب ہم میں 20 لاکھ روپے بقایا تھا تو اسے ہم نے فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ یا اندر 30 دن عدالت میں جمع کروانا ہے، ٹو شو اور بونا فائڈی کہ ہم خود بھی تیار ہیں اس معاہدہ کی تکمیل کے لیے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ سب کی مہربانی، آپ سب کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔